من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ سورہ مزمل کی ابتدائی 8 آیتیں ہیں۔ اے کپڑے میں لپٹ کر رہنے والے، رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس پر کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ رات میں عبادت کے لیے اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اچھا قدم ہے، اور اس وقت کے ذکر کی تاثیر بہت قائم رہتی ہے۔ بے شک دن میں تم کو بہت مصروفیت ہوتی ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر جاری رکھیے، اور رات میں سب سے کٹ کر اسی ایک کے ہو جائیے۔ یہ شروعات میں جو وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ابتدائی وحی تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی جو نازل ہوئی ہے سورہ مزمل، اور اس کے بعد میں جو وحی نازل ہوئی سورہ مدثر۔ یہ تو وہ کیفیت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ پہلا موقع تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا انٹریکشن ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ وہ ایک بہت جلیل القدر فرشتے ہیں، اور انسانی مخلوق سے الگ مخلوق ہے، تو ظاہر بات ہے وہ پہلی مرتبہ کا ملنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا معاملہ تھا۔ تو پہلی جو آیتیں نازل ہوئی سورہ اقرا کی، وہ نازل ہونے کے بعد میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انک لرسول اللہ، اب آج سے آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور وہ آیتیں نازل ہوئی، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات اور آمنا سامنا، اور دوسرا قرآن مجید کا نزول۔ یہ دو چیزیں بہت نئی اور عجیب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایک بشری تقاضے سے، انسان ہونے کے ناطے سے آپ کو گھبراہٹ ہونے شروع ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ آئے تو حدیث اور روایت کے الفاظ یہ کہ زملونی، ذرا میری چادر دو، مجھے چادر دو بول کے وہ اوڑھ کر کے آپ لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا وہ عمل بھی دنیا انسانیت کو بتانا تھا، اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے قرآن مجید میں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر لا دو، ذرا چادر لاؤ، میں تھوڑا لیٹنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ وہ جو لیٹ کر آپ وہ چادر اوڑھ کر جو لیٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے اسی سچویشن اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل کی، یا ایھا المزمل، اے اس کپڑے اور کمبل کو اوڑھ کر لیٹنے والے ہمارے پیغمبر، لیٹنے کا وقت نہیں ہے ابھی، قم اللیل، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیے، یعنی اب آپ کے لیٹنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ دنیا انسانیت کو اور خود اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے اسٹرگل کرنے کا وقت ہے۔ یہ قم اللیل جو کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جاؤ مطلب وہ کوئی لٹرل میننگ پہ نہیں ہے، تو کھڑے ہو جاؤ، لیٹے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ، اسٹرگل کرو ابھی آپ کس سلسلے میں، وہ اسٹرگل کس طریقے کا ہونا چاہیے، اس میں آگے بتایا رات میں کھڑے ہو جائیے، یعنی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کا اسٹرگل جو کرنا ہے، اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رات کی تنہائی کی عبادت کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت تک نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، نماز فرض نہیں ہوئی تھی جب یہ بات ہو رہی، تو تہجد کی نماز کے بارے میں ذکر ہے، تو پتہ یہ چلا فرض نماز سے پہلے جو ذریعہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا نبی کو بتایا گیا وہ تہجد کی نماز، ایک۔ دوسرا، کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض تو وہ تو کمپلسری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وہی صحیح بخاری کی روایت ہے، بندہ، حدیث قدسی ہے، بندہ نفل اعمال کے ذریعے، چاہے وہ نماز ہو نفل، چاہے وہ روزے ہو نفل، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو نفل، زکوٰۃ کے علاوہ، اس کے علاوہ اور کوئی نفل عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت، وہ نفل اعمال کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں کون؟ اللہ تعالیٰ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے۔ کیا تعلق بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کان، ناک، دل، دماغ، زبان بننے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے کسی بھی آرگن اور کسی بھی عضو سے ایسا کوئی عمل پھر ہوتا نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ نفل اعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی عمل پھر اللہ کی نافرمانی والا نہیں ہوگا۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے شیطانی وسوسے کے غلبے کے وجہ سے کوئی عمل ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، پھر وہ توبہ کے ذریعے اس کو معاف بھی کروا لیتا ہے وہ، لیکن اس کی روٹین یہ بن جاتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانے والا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو آدمی اگر اپنے آپ کو، کوئی بندہ یا بندی اپنے رب سے ایسا تعلق مضبوط کروانا چاہتے ہیں تو ان کو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نوافل میں سب سے اعلیٰ درجہ جس کا ہے اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر سمبولک ورڈ میں کیا ہے، وہ رات کی عبادت تہجد۔ نوافل میں سب سے بڑا درجہ تہجد کا ہے، اس لیے اس کو سمبولک طور پہ استعمال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، ہم نے بھی پڑھایا، سنایا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی، حتیٰ تورمت رجلا، حدیث کے الفاظ کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ اب یہ کہنے کو ہم بالکل نارمل سچویشن میں بہت عام ماحول میں کہہ رہے ہیں ہم بھی، اور ہم سننے والے بھی ایک عام ماحول میں سن رہے، لیکن کبھی اپنے ذات پر اس کو پریکٹیکل کیا کہ ہم نے، میں نے کیا کہ اتنی نماز میں نے پڑھی کہ میرے پیر کو مونگے آنے لگے، ہماری شولاپور کی زبان میں پیر سوجنے لگے، ایسی کبھی عبادت کی کیا ہم نے؟ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے لوگ، معاف کیجئے گا، ہم اللہ کی نبی کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی نبی کی اتباع کا ڈھونگ کرنے والے ہیں۔ جن سنتوں میں ہمارے دل کی تسکین ہو، جن سنتوں میں عمل کر کے لوگوں کو بھی ہم اچھے دکھائی دیں، وہ برابر عمل کرتے ہیں۔ اور رات کی سنت، رات کی تہجد کی نماز، یہ کون دیکھنے والا ہے؟ اس کا ریوارڈ کیا ملنے والا ہے دنیا میں؟ اس کا کریڈٹ کیا ملنے والا ہے دنیا میں ہم کو؟ جب نہیں ملنے والا ہے تو وہ سنت پر عمل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم متبع سنت ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس کے باوجود ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، اس کے باوجود ہم محب رسول کہلاتے ہیں۔ تو اس کا تو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں آج بہت ساری آیتیں آخرت سے، جنت جہنم سے متعلق بھی بہت ساری آیتیں تھی، آج آئندہ کل بھی آئے گی، یہ 2 پارے آخری اکثر و بیشتر آخرت سے متعلق، جنت جہنم کے تذکرے سے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم قیامت کا جو دن ہے وہ یوم تبلی السرائر، سیکریٹ چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کا دن ہے، یعنی جو چیزیں میں چھپاتا تھا، جو نافرمانیاں، وہ وہاں پہ ڈسکلوز ہو جائے گی، اور جس کو میں بتاتا تھا اور تھا نہیں ویسے، وہ بھی بتایا جائے گا۔ تو بہرکیف اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور عمل رات کی نماز ہے۔ اللہ کرے آپ کو مجھے توفیق ملے کہ اب اللہ کے فضل سے کیا کہتے ہیں 25ویں رات ہے آج، تو 24 راتیں گزر گئی، تو 24 راتوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے رکعتیں پڑھی، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جس کو جیسی توفیق ملی۔ تو آج عزم اور ارادہ کر لیں ہم، آپ، ہماری مائیں بہنیں، کہ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے موت تک۔ تو سنی بس سحری سے پہلے اٹھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے 2-4 رکعت نماز، جو بھی ہو، لیکن اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو آگے کنٹینیو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایسا رمضان کے پہلے بولتے ہیں تہجد کی نماز شروع، ویسے تو پڑھنا ہی چاہیے تھا، لیکن آلریڈی 24 دن پڑھ چکے ہیں، پریکٹس ہو چکی ہے، تو اب اس کو کنٹینیو کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے تہجد کی نماز وہ نماز ہے، عام نمازوں کے لیے منادی، جو بلانے والا مؤذن کون ہوتا ہے؟ انسان، اور تہجد کی نماز کو بلانے والا منادی اللہ ہے۔ بہت خوش قسمت ہوگا وہ بندہ، وہ بندی جو اللہ کی منادی اور اللہ کے اناؤنسمنٹ پر اللہ کے سامنے حاضر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کرے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق ملے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے، اچھا اس کا فائدہ بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، رات کی نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ نفس کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو تہجد کی نماز اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے، یعنی نفس کے تزکیے کے لیے سب سے اہم ذریعہ نماز تہجد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ رات کو اٹھ کر لوگوں سے کٹ کر اپنے کیا کہتے ہیں آرام سے ہٹ کر کھڑے ہونا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں اس میں، نماز ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور یہ دونوں چیزیں نفس کو صاف کرنے، پاک کرنے، ہر طرح کی
گندگی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جن گندگیوں کے ساتھ ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان گندگیوں کے صاف کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اکثر ہمیشہ بتاتے ہیں ہم لوگ جو دوسرے بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، ایک تو وہاں سے ویزا آنا ہے، تو ان کا اجازت نامہ، ویزا مطلب ان کا اجازت نامہ کہ آپ آ سکتے، انٹر کر سکتے، آپ پاسپورٹ آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ اس کی علامت ہے، ویزا اس کی علامت ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد میں عام طور پر جب باہر کوئی بندہ ہے تو اس کو میڈیکل چیک کریں، کیا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی فلاں ہے، کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں، اگر یہ بیماری، ابھی کووڈ میں اس کا بہت اچھا تجربہ کیا پوری دنیا نے، کووڈ میں اس کا بہت اچھا تجربہ کیا دنیا نے، جو جہاں سے وہیں رکھا، آئے تو وہیں پہ ان کو سینیٹائز کر دیا، وہیں سے ویکسینیشن کر دیا، پھر کیوں ہمارے ملک میں وہ بیماری نہ پھیلے۔ تو ایک ملک والے دوسرے ملک کے فرد کو اپنے ملک میں کسی بیماری کے ساتھ داخل کروانا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ غیبت، چغلی، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ان تمام بیماریوں کے ساتھ ہمارے دل کو اور ہمیں جنت میں انٹری دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر جو آئے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے دل تو موت کے فرشتے کے آنے تک ایسی گندگیوں میں ملوث ہے، اگر ہماری دلوں کا، اگر اب وہ تو الگ ہے، وہ بائی پاس سرجری ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی بیچارے آ رہے تھے نماز، ان کے بھائی کا بائی پاس سرجری بھی بتایا انہوں نے، پیر یا منگل کو پیچھے، تو وہ تو ہمارے پاس اسکریننگ ہوتا ہے، ہمارے پاس MRI سسٹم ہے، CT اسکین سسٹم ہے، پتہ نہیں اور بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی۔ اللہ کرے اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی نکلے گی وہ دل کا اسکین کر کے اس میں غیبت کتنے پرسنٹیج ہے، اس میں حسد کتنے فیصد ہے، اس میں لوگوں کے لیے دشمنی کتنی ہے، وہ اگر اسکریننگ ہو جائے تو پتہ چلے گا۔ وہ اسکریننگ کرنے والا تمہارے اندر تو 40% جلن ہے لوگوں کے بارے میں۔ کیا ہوگا اگر بائی پاس سرجری ہو رہی ہے ابھی، اگر ہارٹ فیل ہوئے، کچھ وال اگر چوک اپ ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے، وہ پیر میں پنڈلی میں کوئی ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے ایک نس رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایسا کوئی پرابلم ہو تو وہاں سے اس کو چوک اپ کر کے اس کو، یعنی بائی پاس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نس جو ہے وہاں سے جوڑ کر کے اس کو بائی پاس کر دیا جائے بلڈ سرکولیشن کے لیے۔ تو اگر ہو بھی گیا، اس سے مر بھی گیا انسان، تو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی اس سے، ہارٹ فیل ہو گیا تو۔ لیکن جس دل میں کینہ اور کپٹ ہوگا وہ تو جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ وہ تو کتنی بڑی ڈیزیز ہے، کتنی سیریس بات ہے وہ دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اگر کوئی عمل ہے تو وہ تہجد کا عمل ہے۔ اور اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا عمل بتایا جوڑ کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسپیشل تہجد میں قرآن پڑھنا آ گیا، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، دوسرا کام یہ ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دو مفہوم ہے ٹھہر ٹھہر کا، مطلب یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے مت پڑھو۔ عام طور پہ جو تراویحوں میں جو ہو رہا تھا، شروع میں میں نے کہا تھا پہلے جمعہ میں، ایک تو پڑھنے کی اسپیڈ اور رفتار کم رکھو، ایک، دوسرا جو آیت پڑھ رہے ہو ٹھہرو، غور و تدبر کرو، سمجھو، دل سے اس کا اثر قبول کرو، پھر اگلی آیت پر پہنچو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ سے بات کروں، تو میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کمیونیکیشن ہوئی معراج میں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے امتی اللہ کے نبی کا میں بھی اللہ سے بات کروں، اس کا ذریعہ ہے نماز۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری بندے نے میرے بزرگی بیان کی ہے، میری بندی نے میری بڑائی بیان کی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کروں گا تیری ہی، یہ اس کا کمٹمنٹ ہے، اور دوسرا اس کا وعدہ ہے ایاک نستعین، جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی تجھ سے ہی مانگوں گا، پہلے اوپر کرنا ہے۔ اور تم سن لو اہدنا الصراط المستقیم سے جو آگے دعا کر رہا ہے نا، ولی عبدی ما سأل، جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ تو میں جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کی نیت مان لیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں اللہ کی کتاب کھول کر پڑھنے لگتا ہوں۔ کیوں؟ یہ کلام ہے اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو ہمارا درجہ اور مقام کیا ہوگا اللہ کے پاس؟ لیکن بدقسمتی سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ڈیلی شیڈول میں کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ پیپر کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، چیٹنگ کے لیے وقت ہے، وقت کیا، رات آدھی جانے تک چیٹنگ چالو ہے، حلال حرام جائز ناجائز سب چالو ہے، وہ تو ہم سب کو معلوم ہے کیا چلتا ہے، ہماری راتیں کس طرح کی چیٹنگ میں گزرتی ہے ہم سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لیکن رب سے چیٹنگ کب کریں گے؟ رب سے چیٹنگ کب کریں گے؟ یہ خود موبائل اللہ کے پاس گواہی دے گا، اللہ محرم نامحرم ہر طرح کی تمیز کیے بغیر چیٹنگ کرتی تھی، آپ سے چیٹنگ کا وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس، آپ سے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس، کیا کیا جائے اس کا فیصلہ؟ تو کیا جواب ہوگا ہمارا اس کا؟ تو دوسرا قرآن مجید کی تلاوت، تیسرا عمل وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو مسلسل یاد کرتے رہیے، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح سے اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری دعائیں سکھائی ہے، وہ ہم سے مکتب کے حوالے کر دیے۔ سو کر اٹھنے کی دعا کس کو یاد ہے؟ بچے کو یاد ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا کس کو یاد ہے؟ پوترے کو یاد ہے۔ دادا کو؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کہاں مکتب میں جاتے، ہم کہاں پڑھتے، ہم کہاں استاد جی کو سبق سناتے۔ تو وہ دعائیں پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ دعائیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ وہ اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں تازہ رہے گی۔ حصن المسلم چھوٹی کتاب ہے، حصن المسلم، اس میں دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے۔ کوشش کریں، مختلف زبانوں میں ہے، ہندی میں، اردو میں، سب میں ہے، وہ لے پڑھیں، ایک ایک دعا کوشش کریں۔ اگر ایک دن ایک دعا یاد کریں گے تو سال میں کتنی دعائیں ہو گئی؟ 365 دعائیں ہو گئی، 350 دعائیں ہو گئی۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ جو اعمال کریں گے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، دوسرا ہر قسم کے شرور اور فتن سے، چاہے وہ شیطانی ہو چاہے وہ انسانی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کرے آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔